اور یہ بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں عاشق اہل بیت ہونا چاہتا ہوں تو یہ لازمہ نہیں ہے کہ میں صحابہ کو نہیں مانتا، اس کا کوئی لازمہ نہیں ہے، نہیں، پیروی اہل بیت کی کرنی ہے اور بے احترامی کسی کی بھی نہیں کرنی۔ میں صحابہ کرام، میں کیا، کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا جو صحابہ کرام کی توہین کرتا ہو۔ قرآن میں ان کی شان میں آیات ہیں، مولا علی نے خطبہ دیا ہوا ہے ان کی شان میں، مولا سجاد کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں اصحاب مصطفیٰ کی عظمت پر، لہٰذا وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جو اصحاب کا انکار کرتا ہو، لیکن بحث پیروی اور اطاعت کی ہے۔ میں نماز پڑھ کر مولانا سے مصافحہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، جماعت کے بعد مولانا کے برابر میں میرے والد بھی بیٹھ کھڑے تھے، انہوں نے، وہ بھی نماز جماعت میں تھے، میں نے اپنے والد کو سلام کیا، ادب کیا، مسئلہ میں نے مولانا سے پوچھا، میرے والد کی عمر 75 سال کی ہے، مولانا کی عمر 40 سال کی ہے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے آپ نے اپنے والد سے مسئلہ کیوں نہیں پوچھا، بڑے تو وہ تھے۔ تو میں نے کہا جی بڑے سے مسئلہ نہیں پوچھا جاتا، عالم سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے۔ تو ہم احترام سب کا کریں گے مگر مسئلہ علی سے پوچھیں گے، یہ ہے تشیع کی الف بے۔ میں اس الجھن میں نہیں جانا چاہتا کہ نبی مکرم کیا یہ جو فرمان ہے کہ صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں، تحقیق کریں، بے ادبی اور بے احترامی اور توہین کے لیے راستہ نہیں دے رہا، تحقیق کریں۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ سرکار کا فرمان ہے، اہل بیتی کالنجوم، تحقیق کریں۔ دسیوں حوالے رکھتا ہوں علماء اہل سنت کی کتابوں سے کہ اس حدیث کو یوں تبدیل کر دیا گیا۔ نبی نے فرمایا تھا میری اہل بیت ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پہ رہو گے۔ اللہ کے رسول قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر گئے، اور عزیزو میرا اپنا فائدہ ہے، نہیں لوں گا تو اپنا نقصان ہے، مانوں گا تو اپنا فائدہ ہے۔ سرکار دو جہاں کی رسالت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، میرے مسلمان ہونے کا ثبوت ملے گا اگر میں نبی کی بات کو مان لوں گا۔ اور الحمدللہ سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ جو عظمت اللہ نے اہل بیت کو عطا کی ہے، بعد از نبی صاحبان عظمت گھرانہ، سورہ مبارکہ نور کی آیت جب نازل ہوئی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر اسمہ، ان گھروں کو اللہ نے بنانے کا حکم دیا ہے جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کا نام لیا جاتا ہے۔ جب سورہ نور کی آیت نازل ہوئی کہ ان گھروں کو بناؤ، ان کی تعظیم کرو، انہیں تعمیر کرو جن میں اللہ کا نام اور اس کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اصحاب مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہم تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ وہ کون سے گھر ہیں جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ کون سے گھر ہیں جن کی تعمیر کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھروں کو اللہ نے بنانے کا حکم دیا ہے۔ بات پوری ہو گئی تھی، مکمل جواب ہو گیا تھا۔ حضرت ابو بکر پر سلام، برابر سے آواز آئی حضرت ابو بکر کی، یا رسول اللہ ھذا المکان من ہم، یہ علی کا گھر ان میں سے ہے؟ بھائی جب کہہ دیا سرکار نے کہ نبیوں کے گھروں کے بارے میں ہے، تو نبیوں کے گھروں کے درمیان علی کے گھر کا ذکر حضرت ابو بکر کیوں فرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر جانتے ہیں کہ یہ نبیوں میں افضل گھر ہے۔ سرکار نے جواب دے دیا بیوت الانبیاء مراد ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے گھر ہیں جنہیں بنانے کا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر۔ پھر حضرت ابو بکر نے یہ سوال کر کے ہماری الجھن دور کی ہے، بلکہ ہماری سے زیادہ کسی اور کی دور کی ہے۔ حضرت ابو بکر نے سوال کر کے الجھن دور کر دی۔ حضرت ابو بکر نے سوال کیا یا رسول اللہ ھذا المکان من ہو، مولا علی اور جناب زہرا کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ گھر ان گھروں میں سے ہے جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو نبی نے بے ساختہ فرمایا نعم من افضلھا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ اور کیا دلیل چاہیے افضل ہونے کی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اپنا عقیدہ دلیل کے ساتھ بنانے کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ مہذب انداز سے، مؤدب انداز سے، دل آزاری کے بغیر، توہین کے بغیر
اپنے عقیدے کو بیان کریں گے. ہم مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب فدق نہیں پڑھا جائے گا. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مولا علی کی خلافت بلا فصل کو نہیں پڑھا جائے گا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بی بی پہ گرتا ہوا دروازہ بیان نہیں ہوگا. طریقے سے بیان ہوگا، طریقے سے بیان ہوتا تھا. ہم کبھی بھی اپنے غیر ذمہ داروں کے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے. میں شیعہ برادری سے کہہ رہا ہوں، ممبر پر ذمہ داری کی سنگینی بڑھائیے. اگر کسی اسکول میں تعلیم اچھی نہ ہو تو اسکول بند نہیں کرتے، ٹیچر بدلتے ہیں. ٹیچرز کے معیار کو بہتر کیجئے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد.